اس خونی جنگ کے نتائج سامنے آنے پر تیموجن اب صرف ایک نوخیز لڑکا نہ رہا تھا، بلکہ جنگجوؤں کے درمیان میں ایک جنگجو اور مرد تھا۔ اسے اس کی فوج کی طرف سے ان کا شہزادہ اور با اختیار حکمران تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس نے اپنی فوجوں اور سرداران سے خطاب کیا، انہیں انعام و اکرام سے نوازا، جن میں گھوڑے، اسلحہ، قیمتی لباس اور ذاتی زیورات شامل تھے۔ بلا شبہ ایسے لوگ جن کی صبح و شام گھوڑے کی پشت پر گزرتی تھی، ایسے انعام بہت زیادہ قیمتی تھے۔ اس فتح کے براہ راست نتائج یہ تھے کہ تقریباً سارا ملک جو باغیوں کے زیر تسلط تھا، کسی مزید قابل ذکر مزاحمت کے تیموجن کے جھنڈے تلے چلا آیا۔ ملک کے طول و عرض کے دورے کے دوران تیموجن بعض اوقات اپنی بیویوں کو ہمراہ لے جاتا اور بعض اوقات ان کو پیچھے کسی محفوظ مقام پر چھوڑ جاتا۔ دوسرے سال کے اختتام پر بورتی بیمار تھی۔ تیموجن اس موقع پر کسی فوجی مہم پر روانہ ہونے کو تھا۔ اسے خوف تھا کہ بورتی اس حالت میں سفر کی سختیاں برداشت نہ کر پائے گی، چنانچہ اسے گھر میں ہی رہنے دیا گیا۔ جب وہ جا چکا تھا، گھڑ سواروں کا ایک دستہ جس کا تعلق اس کے دشمنوں کے ایک قبیلے مکریت سے تھا، اچانک شہر میں داخل ہوا اور تیموجن کے چھوڑے محافظ دستے پر قابو پا کر وہ ہر شے جو انہیں قیمتی لگی اپنے ہمراہ لے گئے۔ انہوں نے پورتا کو بھی پکڑ لیا اور یرغمالی بنا کر چلے گئے۔ اس واقعے کے پیچھے 18 سال پرانی وہ دشمنی تھی جب تیموجن کا باپ اولون یعنی تیموجن کی ماں کو اٹھا لایا تھا۔ جب اس قبیلے کو علم ہوا کہ تیموجن شادی کر کے دلہن لایا ہے تو انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا۔ لوٹ کا مال انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، لیکن پورتا ایک مخصوص خان کو بھیج دی گئی جو ایک ہمسایہ ریاست پر حکومت کرتا تھا اور جس کی حمایت حاصل کرنے کے اغوا کنندگان خواہشمند تھے۔ اس سردار کا نام وانگ خان تھا۔ پورتا کو وانگ کی طرف بطور تحفہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وانگ اس کو اپنی بیوی بنا لے۔ یہ خانوں کے ہاں مروجہ دستور تھا کہ وہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو بیویاں حاصل کر سکتے تھے۔ چنانچہ جب جنگوں میں بلند مرتبہ خاندانوں کے لوگ قیدی بنائے جاتے تو ان میں خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہ دلنشین تحائف بنا کر بڑے اور طاقتور شہزادوں، خانوں اور سرداروں کو بھیج دیتے تھے۔ اس سے ان کے درمیان دوستی اور یگانگت کے جذبات میں اضافہ ہوتا تھا۔ اس سے قطعی کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ تحائف کو وصول کرنے والا جوان ہے یا بوڑھا۔ بعض بوڑھے کی طرف سے ایسے تحائف کی وصولی پر زیادہ تحسین ملتی تھی۔ پورتا کے معاملے میں وانگ خان بوڑھا تھا، بلکہ تیموجن کے باپ کی عمر کا تھا، اور وہ تیموجن کو اپنا بیٹا بھی کہہ کر بلاتا تھا۔ کچھ سال قبل وہ تیموجن کے باپ کا اتحادی بھی رہا تھا۔ جب تیموجن محض ایک لڑکا تھا تب سے وہ اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ ان حالات میں جب پورتا کو اس کے خیمے میں پیش کیا گیا تو وانگ خان نے کہا، وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اسے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں رچا سکتا۔ وانگ خان نے پورتا کو اپنے محل میں ٹھہرایا اور اس کی دیکھ بھال کی۔ جب تیموجن اپنی مہم سے فارغ ہو کر گھر واپس لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی عدم موجودگی میں کیا واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی گمشدگی پر مضطرب ہوا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے فوراً ایک سفارت وانگ خان کی طرف روانہ کی تاکہ پورتا کو گھر واپس لایا جا سکے۔ اس کی درخواست پر وانگ خان نے فوراً تعمیل کی اور پورتا گھر واپس روانہ کر دی گئی۔ اغوا کیے جانے سے قبل پورتا پیٹ سے تھی۔ ان حالات سے گزرنے کے بعد جب وہ واپس گھر لوٹ رہی تھی تو اسے راستے میں رکنا پڑا۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ بیٹا تھا۔ جو ہی بچے کی پیدائش کا عمل مکمل ہو گیا اس نے دوبارہ سفر شروع کر دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ مزید دیر کرنے سے کہیں سے دشمنوں کا کوئی نیا دستہ نمودار نہ ہو جائے
اور پورتا اور اس کا نومولود بچہ دوبارہ اغوا کر لیے جائیں۔ پورتا نے نومولود کی نازک ٹانگوں کو کسی قسم کا مائع جیسا مادہ لگا کر محفوظ کرنے کی کوشش کی تاکہ سفر کے دوران چھکڑے میں لگنے والے جھٹکوں سے اسے بچایا جا سکے۔ وہ چھکڑے میں سفر کرنے پر مجبور تھی۔ بالآخر وہ بحفاظت اپنے خاوند کے گھر پہنچ گئی۔ تیموجن اسے دوبارہ اپنے سامنے پا کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ خاص طور پر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوا، جسے اس کی بیوی حفاظتی طریقوں سے بچا کر لے آئی تھی۔ ایک خطرناک اور عجیب سفر سے بحفاظت واپس لوٹنے پر باپ نے بیٹے کا نام اپنی زبان میں جوچی رکھا، جس کا مطلب ہے بحفاظت پہنچنے والا۔ تیموجن کی عملی زندگی کا آغاز ہر اعتبار سے مہم جوئی اور خطرات سے بھرپور تھا، لیکن وہ ایک پر امید اور زرخیز دماغ کا حامل تھا۔ وہ سلطنت کے ان خدوخال سے مطمئن نہ تھا جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ وہ اسے بڑھانے کا خواہشمند تھا۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کے بازو غیر معمولی طور پر بڑھ کر خوب لمبے ہو گئے ہیں۔ اس کے ہر ہاتھ میں ایک تلوار ہے جسے اس نے بڑھایا ہے۔ ایک کا منہ مشرق کی طرف تھا اور دوسری کا منہ مغرب کی طرف۔ صبح ہونے پر اس نے اپنا خواب اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی ماں نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ وہ ایک عظیم فاتح ہوگا اور اس کی بادشاہت کی حدیں مشرق سے لے کر مغرب تک ہوں گی۔ اس خواب کے 2 سال بعد تیموجن کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ کہیں سے ایک رد عمل کی خبر آئی۔ اس کی سلطنت کے کچھ قبیلوں نے اس کی حاکمیت سے اظہار بیزاری کیا تھا۔ کئی خان سازشوں میں مشغول ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اس کا اپنا قبیلہ اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ سلطنت کے کئی حصوں میں بغاوت پھوٹ پڑی اور اسے کئی مہمیں سر کرنا پڑیں۔ وہ کبھی یہاں لڑتا تو کبھی وہاں۔ ایسی ہی مہموں میں سے ایک میں اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ باقی خانوں کی خواہش تھی کہ تیموجن کے اقتدار کو ختم کر دیا جائے اور اس کی سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا جائے، یا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے تیموجن کی جگہ اسے اقتدار سونپا جائے۔ آخر کار تیموجن نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ فی الوقت اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کر سکتا اور وہ طاقتور سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ تیموجن کے چاہنے والے تعداد میں کم اور جذبے میں ماند پڑتے جا رہے ہیں۔ وہ سوچنا شروع ہو گیا کہ وہ ایسی سلطنت جو وحشی اور جنگجو خانہ بدوش قوموں پر مشتمل تھی پر حکومت کرنے کے لحاظ سے عمر میں چھوٹا ہے۔ اس نے اپنے بڑے ہونے تک بغاوت سرد کرنے کی اس کوشش کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ حالات میں کوئی تبدیلی امڈ آئے۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ تیموجن ایک سفیر وانگ خان کے دربار میں بھیجے گا کہ وہ اس کا استقبال کرے اور اپنی سلطنت میں کچھ عرصے کے لیے تیموجن کو پناہ دے تاکہ معاملات تیموجن کی گرفت میں آ جائیں۔ اگر وانگ خان کو اس تجویز سے اختلاف نہ ہو اور وہ اسے تسلیم کرے، اس صورت میں تیموجن اپنے چچا کو اپنی عدم موجودگی میں اپنا نائب مقرر کرے گا جو سلطنت کے معاملات دیکھے گا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا۔ وانگ خان تیموجن کو اپنے علاقے میں پناہ دینے پر فوراً رضامند ہو گیا۔ ایسا اس نے تیموجن کے باپ سے اپنی دیرینہ دوستی کے پس منظر میں کیا۔ تیموجن کی ماں نے امیر مینگلک سے شادی کر لی اور مینگلک کو سلطنت کا پہلا شہزادہ قرار دے دیا۔ وانگ خان نے تیموجن کو اپنے دربار میں بڑی باعزت جگہ دی اور یہ اس کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ تیموجن اپنی جوانی کے عروج پر ایک شہزادہ تھا اور اعداد و اطوار کے اعتبار سے ایک پرکشش شخص تھا۔ ابتدا میں ہر شخص تیموجن کے ساتھ خوش تھا۔ وہ وانگ خان کے دربار میں خاصا مقبول تھا، لیکن جلد ہی دربار کے دوسرے جوان شہزادے اور ہمسایہ قبائل کے سرداران اس کی مقبولیت سے حسد کرنے لگے۔ وانگ خان نے تیموجن سے اپنی ذاتی انسیت کے سبب اور اس کے وطن میں اس کے مرتبے کی بنا پر اسے دوسروں پر برتری دی۔
اسے ایک خود مختار شہزادے کا پروٹوکول دیا جاتا تھا، جس سے وانگ خان کے دربار میں موجود دوسرے سرداران کا مرتبہ تیموچن کے سامنے خود بخود گھٹ گیا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ مطمئن نہ تھے۔ ایک واقعے کے رونما ہونے سے تیموچن کے مخالفین کی دشمنی میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ انہیں ایک طاقتور سربراہ مل گیا تھا جس کا نام یموکا تھا۔ وہ ایک بااثر سردار تھا۔ یموکا وانگ خان کی بیٹی شہزادی وسل جین کی زلفوں کا اسیر تھا۔ وہ اس کے باپ سے شہزادی کا ہاتھ مانگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی یہ بات آگے بڑھنے کو ہی تھی کہ تیموچن نمودار ہو گیا۔ شہزادی وسل جین کی تمام تر توجہ اس نوجوان اور پروکار شہزادے کی طرف مبذول ہو گئی، جس کی شخصیت میں بلا کا دبدبا تھا۔ وہ بلا شبہ اس کے بوڑھے عاشق کی نسبت ایک نوجوان اور تنومند مرد تھا۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ باور کرانے میں چندہ وقت ضائع نہ کیا کہ وہ یموکا کے بجائے تیموچن کا اپنے خاوند کے طور پر انتخاب کرے گی۔ یہ سچ ہے کہ تیموچن کی اس وقت ایک یا دو بیویاں تھیں، لیکن اس زمانے کے دستور کے مطابق اس سے کچھ فرق نہ پڑتا تھا۔ ایشیائی شہزادے اور سرداران اپنی دولت اور حسب نسب کے اعتبار سے جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ یموکا کو انکار کر دیا گیا اور وسل جین کی شادی تیموچن سے کر دی گئی۔ یموکا غصے میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے اس بے عزتی پر انتقام لینے کی قسم کھائی اور سلطنت میں موجود دوسرے ناراض اراکین دربار اور جماعتوں سے جو تیموچن اور وانگ خان سے حسد اور بغض رکھتے تھے گٹھ جوڑ شروع کر دیا اور تیموچن کی تباہی کے لیے ایک سازش تیار کی۔ سازشیوں نے پہلے مرحلے میں تیموچن کے خلاف من گھڑت واقعات گھڑ کر وانگ خان کے کان بھرنے شروع کر دیے، لیکن اس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ تیموچن اپنی ذہانت، جوش اور ولولے سے اپنے گرد پرانے اور نئے جانصاروں کی ایک مضبوط جماعت دربار میں تیار کر چکا تھا جو مخالفین پر بھاری پڑی۔ ایک وقت پر تو ایسا لگا کہ وہ اپنے مکروہ مقاصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ اندرونی محاذ پر ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد سازشیوں نے وانگ خان کے غیر ملکی دشمنوں کے ساتھ رابطے استوار کرنا شروع کر دیے اور ان کے ساتھ ایک اتحاد تشکیل دیا جس کے تحت وہ وانگ خان اور تیموچن کے خلاف مشترکہ طور پر جنگ لڑیں گے اور انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ تیموچن اگرچہ اپنے ساتھیوں میں خاصا پسندیدہ تھا، لیکن جب وہ ناراض ہوتا تھا تو حد درجے بے رحم اور نیم وحشی جنگجو ہوتا تھا۔ اس کی کئی ایک جنگوں میں سے ایک کے بعد جب اس نے باغیوں اور دوسرے دشمنوں کو شکست دی اور ان کی ایک کثیر تعداد کو بندی بنا لیا، اس نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور ان پر پانی کے بڑے بڑے برتن رکھے جائیں۔ جب پانی مکمل طور پر ابلنا شروع ہو جائے تو شکست خوردہ فوج کے سرکردہ افراد کو پکڑ کر اس ابلتے پانی میں پھینک دیا جائے جس میں پک کر وہ جان دے دیں۔ اس کے بعد وہ دشمن کے علاقے میں داخل ہوتا اور وہاں موجود تمام عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر بطور غلام بیچے جانے کے لیے آگے بھیج دیتا۔ مال مویشی قبضے میں کر لیتا اور باقی شہر میں اس کے حکم سے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا جاتا۔ دشمن کی جائیداد پر قبضہ کرنا، اسے اپنا بنا لینا، غریب اور کمزور لوگوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا کسی طرح بھی قابل فخر کارنامہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بربریت اور دہشت گردی اس عہد کا دستور تھا، لیکن اپنے دشمنوں کو دردناک موت سے امکنار کرنا تیموچن کے شخصی کردار میں ایک مخصوص ظالمانہ عنصر کو ظاہر کرتا تھا۔ کئی مواقع پر یموکا نے وانگ خان کے اس درجے کان بھرے کہ تیموچن نے وانگ خان کے خلاف سازش تیار کی ہے جس کے تحت اس پر جان لیوا حملہ ہوگا۔ ان باتوں کے زیر اثر وانگ نے ایک مرتبہ رات کے وقت تیموچن سے دور ایک مقام پر پڑاؤ کیا تاکہ وہ ایسی کسی ممکنہ سازش سے محفوظ رہ سکے۔ رات کے وقت اس کے دشمنوں کے ایک گروہ نے اس کے کیمپ کو گھیر لیا۔ خطرے میں گھرا دیکھ کر وانگ نے قاصد تیموچن کی طرف دوڑائے کہ وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ اس کی مدد کو آئے اور اس کی جان بچائے۔ تیموچن نے اس خطرے میں اس کی مدد کی اور اس کے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔
وانگ اس خدمت کے لیے نہایت ممنون تھا۔ اس واقعے نے دوستوں کو پھر سے ملا دیا اور وہ پہلے سے زیادہ متحد اور بااعتماد ساتھی بن گئے۔ اس واقعے نے یموکا کی مایوسیوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ تیموجن اور وانگ خان نے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیموجن کے ایک بیٹے کی شادی وانگ کی ایک بیٹی سے ہونا طے پائی اور وانگ کے ایک بیٹے کی تیموجن کی بیٹی سے شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ نیا ملاپ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ جو ہی وانگ خان نے محسوس کیا کہ اس پر منڈلانے والا خطرہ جس میں تیموجن نے اس کی مدد کی تھی گزر چکا ہے، تو اس نے یموکا اور اس کے نمائندوں کی باتوں پر کان دھرنا شروع کر دیے۔ اب تک جو اس بات پر مؤثر تھے کہ تیموجن ایک نہایت خطرناک شخص ہے اور اس پر اعتبار کرنا درست نہیں، ان کا کہنا تھا کہ تیموجن موقع پرست اور بغیر اصول کا شخص ہے جو وانگ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے صرف موقع کی تلاش میں ہے تاکہ اسے تخت سے اتار سکے۔ اسی سوچ کے زیر اثر اس نے کسی نہ کسی بہانے تیموجن کو اپنے صدر مقام قراقرم سے دور بھیجنے کا ارادہ کیا، کیونکہ تیموجن اس کے شاہی محافظوں اور دوسری محافظ فوج میں حد درجہ مقبول تھا اور وانگ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کے خلاف کھلم کھلا کوئی اقدام کر سکے۔ وانگ نے تیموجن کے وطن ایک قاصد بھیجا تاکہ وہاں کے سرکردہ افراد کو تیموجن کے خلاف وانگ کی مہم جوئی پر آمادہ کر سکے۔ جب تیموجن نے اپنا وطن چھوڑا تھا تو اس کی عمر 14 سال تھی۔ اس کی ماں نے ایک بڑے سردار مینگلک سے شادی رچا لی تھی۔ اب وانگ نے اسی مینگلک کو تیموجن کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے اتحادی بنانے کا سوچا اور اسے خط لکھا۔ یہ سچ ہے کہ تم نے اس کی ماں سے شادی رچائی ہے، لیکن ذاتی طور پر وہ تمہارا کچھ نہیں۔ اگر ایک مرتبہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے تو تمہارے لیے منگولوں کا بڑا خان بننا آسان ہو جائے گا، جبکہ آج تمہاری حیثیت اس کے ماتحت کی سی ہے۔ وہ کسی بھی وقت واپس آ کر تمہیں تمہارے منصب سے ہٹا سکتا ہے۔ وانگ کا خیال تھا کہ مینگلک پر ان دلائل کا کچھ اثر ضرور ہوگا اور وہ تیموجن کے کانٹے کو صاف کرنے کے منصوبے میں شریک ہو جائے گا، لیکن مینگلک نے اس پیغام کو وانگ کے اندازے کے برعکس ایک مختلف انداز میں وصول کیا۔ اس نے پیغام کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے فوراً تیموجن کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا اور خود تیموجن کو وانگ کے خیالات کے بارے میں اطلاع دینے اس کے کیمپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی اثناء میں وانگ نے اپنے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے تیموجن کے ساتھ ایک مقررہ جگہ پر ملاقات کا منصوبہ بنایا۔ ملاقات کا مقصد ان کے بچوں کی شادی جو پہلے طے کی جا چکی تھی کے بارے میں بات کرنا تھی۔ تیموجن کو وانگ کے اس پیغام میں سازش کی کوئی بو محسوس نہ ہوئی اور اس نے وانگ کے قاصد کا استقبال بڑے پرتپاک انداز میں کیا اور کہا وہ ضرور آئے گا۔ تیموجن جب اپنے خاص وفاداروں کے ہمراہ وانگ خان کے قاصد کے ساتھ مقررہ جگہ پر جانے کے لیے نکلا، راستے میں مینگلک نے اس کا راستہ روکا اور اسے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ جو ہی تیموجن کو معلوم ہوا کہ اس کا سوتیلا باپ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اس نے سفر ملتوی کر دیا اور اسی قاصد کو آگے بڑھنے کا کہہ کر خود اپنے کیمپ واپس چلا آیا۔ ایک کیمپ قراقرم سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ یہ کیمپ وانگ خان نے ایک حکم کے ذریعے قائم کیا تھا تاکہ اسے تیموجن کے خلاف کچھ کرنے کا موقع مل سکے۔ تیموجن اپنے کیمپ میں نہایت طاقتور تھا۔ اس کی فوج کے 4 بڑے ڈویژنوں کے کمانڈر اس کے 4 وفادار تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا بوڑھا استاد کراشر بھی اس کے ساتھ تھا اور وہ اس مہم میں اس کا بہترین مشیر اور دوست تھا۔ جب وانگ خان کو قاصد کے ذریعے معلوم ہوا کہ تیموجن نے مقررہ جگہ پر آنے سے انکار کر دیا ہے اور واپس چلا گیا ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا کہ اس کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس نے جلد ہی فیصلہ کیا کہ تیموجن پر کاری ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ تیموجن ہوشیار ہو جائے گا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ قراقرم میں پسندیدہ شخصیت مانے جانے والے تیموجن تک وانگ کا منصوبہ اس کے خاص ملازموں کے ذریعے پہنچ گیا تھا
وانگ کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مسلح فوج کو ساتھ لے کر رات کے وقت تیموجن کے کیمپ کو گھیر لے گا اور اسے حیرانگی میں جا لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بڑی آسانی سے تمام کیمپ کو قبضے میں کر لے گا اور تیموجن اور اس کے جرنیلوں کو قتل کر دے گا یا قیدی بنا لے گا۔ جن دو افراد نے غداری کی وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور سائز تھے اور ان کی وانگ کے اندرون خانہ تک رسائی تھی۔ ان کے نام بدو اور کشک تھے۔ ایک روز یہ افراد وانگ خان کے لیے دودھ لے کر جا رہے تھے کہ ان کے کانوں نے وانگ اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والا مکالمہ سن لیا، جس کے ذریعے انہیں تیموجن کی تباہی کے خفیہ منصوبے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے سنا کہ مہم اگلی صبح روانہ ہوگی۔ اس وقت کے گھروں یا خیموں کی مخصوص دیواروں کے سبب ان کے کانوں تک ایسی آوازوں کا پہنچ جانا زیادہ حیرانی کی بات نہیں تھی۔ دونوں غلاموں نے فی الفور تیموجن تک اس خبر کو پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے وقت روانہ ہوئے اور اگلی صبح تیموجن کے کیمپ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے تیموجن کو اس خبر کے بارے میں بتایا جو انہوں نے سنی تھی۔ تیموجن اس خبر کو پا کر سخت حیران ہوا، لیکن اس خبر نے چند دن قبل اسے ستیلے باپ کی طرف سے ملنے والی خبر کی تصدیق کر دی۔ اس نے فوراً کراشر اور اپنے چند دوستوں کو بلایا تاکہ صورتحال کے بارے میں مشورہ کیا جا سکے۔ یہ طے پایا کہ وانگ خان کے منصوبے کو ایک حکمت عملی سے ناکام بنایا جائے۔ غلاموں کی اطلاع کے مطابق اسے اس رات حملہ کرنا تھا۔ وانگ خان کا سامنا کرنے والی فوج کی تیاریاں کی گئیں۔ جوابی منصوبے کے مطابق تیموجن اور اس کے دستوں کو کیمپ سے باہر نکال لینا تھا اور ایک نزدیکی جگہ چھپا دینا تھا۔ انہوں نے چند آدمی اس انداز سے پیچھے چھوڑے جن کا کام یہی تھا کہ روشنیاں جلا کر رکھیں اور آگ بجھنے نہ دیں۔ ہر چیز اس طرح نظر آئے جیسے محافظ دستے وہاں موجود ہیں۔ ان کی توقع تھی کہ جب وانگ خان پہنچے تو وہ اپنا حملہ اپنے اصل منصوبے کے مطابق کرے، اور جب اس کی فوجیں اس واقعے میں پوشیدہ حیرانگی سے دوچار ہوں تو تیموجن اور اس کے محافظ دستے باہر نکل کر انہیں دبوچ لیں گے اور وہ فتح یاب ہوں گے۔ تیموجن نے جیسے ہی منصوبہ بندی کی، اس نے اسی وقت اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے کیمپ میں پڑی ہر قیمتی چیز ہٹا لی جائے اور محفوظ جگہ پر رکھ دی جائے۔ یہ تمام اقدامات بمشکل ختم ہو ہی پائے تھے کہ وانگ خان وہاں پہنچ گیا۔ وہ خود ہراول دستے کے ساتھ نہ تھا۔ اس نے یہ مہم سنکم اور یموکا کے سپرد کی تھی، کیونکہ وہ اس مہم کے حقیقی بانی تھے۔ جب یہ لوگ اپنے دستوں کے ساتھ وادی کے قریب سے گزرے تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو مٹبھیڑ کیمپ میں توقع کر رہے تھے وہ مصیبت بن کر راستے میں ہی ان پر آن گرے گی۔ تیموجن اس صورت سے ان کی طرف بڑھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ حملہ آوروں کی ایک کثیر تعداد ماری گئی، جو بچے وہ بھاگ نکلے۔ سنکم کو چہرے پر ایک تیر لگا جس سے وہ زخمی ہو گیا، لیکن وہ گھوڑے سے گرا نہیں بلکہ ٹکا رہا اور بھاگ گیا۔ جو لوگ جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ ٹکڑیوں میں بٹ کر بمشکل اس سڑک تک پہنچ پائے جو کراکرم جاتی تھی۔ اس واقعے کے بعد وانگ خان تیموجن کے لیے اپنے جارے خیالات کو چھپا نہ سکا اور دونوں دھڑے کھلی جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ تیموجن اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک ندی کے کنارے پڑاؤ کیا۔ یہ جگہ وانگ خان کی ریاست سے زیادہ دور نہ تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل اس نے وانگ خان کے ذہن کو ٹٹولنے کے لیے ایک خط اس کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کے مندرجات کچھ یوں تھے: بہت سال قبل میرے والد کے زمانے میں جب تمہارے دشمنوں نے تمہیں تخت سے بے دخل کر دیا تھا، میرے والد نے تمہاری مدد کی، ہمارے دشمنوں کو للکارا، انہیں شکست دی اور تمہیں تمہارے تخت پر بحال کیا۔ بعد میں جب میں تمہاری سلطنت میں چلا آیا، تمہارے بھائی نے تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازش کی۔ اس مرتبہ میں نے تمہارا دفاع کیا اور تمہیں بچایا، تمہارے دشمنوں کو شکست دی اور تمہیں طاقت دوبارہ حاصل کرنے میں مدد دی۔ جب تم دباؤ میں تھے، میں نے اپنے دستے اور ہر وہ چیز جو میری دسترس میں تھی تمہارے ساتھ بانٹی۔ ایک دوسرے موقع پر جب تم نے مایوسی کا اظہار کیا، تم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ تمہیں میرے 4 وفادار
مدد کے لیے چاہیے۔ میں نے انہیں تمہاری درخواست کے مطابق بھیجا اور انہوں نے تمہیں خطرے سے نکال باہر کیا۔ انہوں نے تمہیں تمہارے دشمنوں پر فتح دلائی۔ بہت سے دوسرے معاملات میں جب تمہارے بھائی تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، میں نے تمہاری مؤثر امداد کی تاکہ انہیں زیر کیا جا سکے۔ تب یہ کس طرح ممکن ہوا کہ مجھ سے اتنے سالوں تک فوائد حاصل کرنے کے بعد تم نے مجھے ہی تباہ و برباد کرنے کی منصوبہ بندی کر لی، اور وہ بھی اس گھٹیا انداز میں؟ تیموجن کے اس خط نے وانگ خان کے ذہن میں اپنا نقش چھوڑا، لیکن اب وہ سنکم اور یموکا کی باتوں اور دباؤں کے زیر اثر رہ کر کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی حالت میں نہ تھا۔ اس نے یموکا کو خط بھیجا کہ مجھے تیموجن کے خط کا جواب کس طرح دینا چاہیے۔ یموکا جو پہلے ہی تیموجن سے اناد اور حسد کا گہرا جذبہ رکھتا تھا، تیموجن کے ہاتھوں اپنے چہرے پر پہنچنے والے زخم کو وہ اب تک چاٹ رہا تھا۔ اس سے کسی خیر کے جواب کی توقع وانگ خان نے رکھ کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ بادشاہ وانگ خان اور تیموجن کے درمیان اقتدار اور بالادستی کی کشمکش اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ وانگ کی سلطنت کے قرب و جوار میں رہنے والے تاتار اور منگول اس جھگڑے پر نظریں گھاڑے تھے۔ تیموجن نے نہایت پھرتی سے ان سے مذاکرات کیے اور انہیں اپنے ساتھ تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تیموجن ایک جوان اور ابھرتا ہوا سورج تھا، جبکہ وانگ ایک عمر رسیدہ اور ڈھلتا ہوا سایہ تھا۔ ایک کمانڈر کی حیثیت سے تیموجن پہلے ہی بہت شہرت پا چکا تھا اور اس کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وانگ خان کی شہرت روبہ زوال تھی۔ بہت سے خان تیموجن کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے، جو باقی رہ گئے تھے انہیں آمادہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں وانگ کے ظلم و جبر سے نجات دلائی جائے گی۔ تیموجن نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ آسمانوں کا بھیجا پیغمبر ہے جسے نجات دہندہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک وقت جب تیموجن کے پیروکاروں کی تعداد میں قابل ذکر حد تک اضافہ ہو گیا تھا، اس نے ہر طرف سے اپنی جنگی طاقت مضبوط کرنے کے بعد ایک سفیر وانگ خان کی جانب بھیجا تاکہ جنگ کی بجائے کچھ اور راہ نکالی جائے۔ ایسی تجویز موصول ہونے پر وانگ خان نے اپنی مشاورتی کونسل کا اجلاس طلب کیا تاکہ اس تجویز کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے، لیکن یموکا اور سنکم کسی قسم کی بات سننے پر قطعی تیار نہ تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ امن یا کسی اور شرط کے بارے میں کچھ نہیں سنیں گے، بلکہ تیموجن ہتھیار ڈالے اور وانگ خان کو حقیقی حکمران تسلیم کر کے اس سے صلح کرے۔ سنکم نے یہ پیغام خود تیموجن کے سفیر کے حوالے کیا۔ اس نے کہا، باغی منگولوں کو بتا دو کہ وہ اپنے خان کی بات مان کر کسی قسم کے امن کی امید نہ رکھیں، بلکہ میں تیموجن کو اس وقت تک نہیں دیکھوں گا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میں اسے مارنے کے لیے آگے بڑھوں۔ ان حالات میں تیموجن تمام اتحادیوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ جنگ کے سوا اب کوئی باعزت راستہ نہیں رہا۔ اب تیموجن نے ان دو غلاموں جنہوں نے جان جوکھم میں ڈال کر خفیہ معلومات اس تک پہنچائی تھیں، انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد فوج کی تشکیل کی گئی اور حملے کا طریقہ وضع کیا گیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا کھلے میدان میں ہوا۔ وانگ خان کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ کھڑا ہوا اور کسی طرح نیمن پہنچ گیا اور پناہ طلب کی۔ نیمن کو وانگ سے اپنی رشتہ داری کا پاس تھا، لیکن ان کے لیے تیموجن جیسے سردار سے دشمنی مول لینا ممکن نہ تھا، لیکن ہاتھ آئے دشمن کو چھوڑ دینا بھی کرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ایک دن مقررہ وقت اور مخصوص جگہ پر ہلہ بول کر وانگ خان کو قابو کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ وانگ خان کے خاتمے کا مطلب تھا قرابت قبیلے کا خاتمہ۔ اس خاتمے نے تیموجن کی دھاک ہر طرف بڑھا دی تھی۔ خانہ بدوش روایات کے مطابق اب اسے چین کی بانسری بجانا چاہیے تھی، اور جب لوٹا ہوا مال و اسباب اور مویشی ختم ہو جاتے یا کم پڑ جاتے تو پھر نئی لوٹ مار کے لیے مہم ترتیب دیتا، لیکن تیموجن ایسا نہ تھا۔
اس میں چیتے کی سی پھرتی، لومڑی کی سی مکاری اور بھیڑیے کی سی چالاکی تھی۔ وہ اپنے زمانے سے آگے کی سوچ کا حامل تھا۔ یہ سوچ اس عہد کے لیے ایک نیا خیال تھا۔ جب ایک قوم ایک نعرے کی بات کی گئی تو اگلا سوال لامحالہ یہی تھا کہ وہ کون سرکردہ رہنما ہو سکتا تھا جو ان منتشر قبائل کو ایک لڑی میں پرو دے اور پھر اس زنجیر کے ایک سرے کو مضبوطی سے تھام کر دوسرے سرے کو غیر اقوام پر ہتھوڑے کی طرح برسائے۔ ان خیالات کو عملی شکل دینے کی غرض سے تمام سرداران کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا، جس میں یہ طے کیا جانا تھا کہ ان سب کا ایک سردار یعنی سردار اعظم کون ہوگا۔